کئی سو سال پہلے امام جعفر صادق جو فرما رہے ہیں، اور ایک بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ماؤں کے تعلق سے. وہ ماؤں کی میں بات کر رہا ہوں جن کے بچے ابھی شیر خوار ہے، دودھ پیتے ہیں. ان کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں ماؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بائیں جانب سلائیں. بستر میں بچوں کو جب بھی سلائیں تو بچے کو کس طرف رکھیں؟ بائیں جانب. اب اس وقت اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پایا. اب ایک جملے میں امام جعفر نے کہہ دیا اس وقت کہ میں ماؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچوں کو بائیں جانب سلائیں. اب اس میں کیا بات تھی بھائی؟ بائیں سلاؤ کہ دائیں سلاؤ؟ بچہ ہے بچہ سو جائے جہاں بھی سو جائے، اس میں کیا معاملہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وقت کے امام سے اس وقت پوچھا گیا کہ بتائیے کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں کہ ماؤں کو بچوں کو دائیں سلانا چاہیے کہ بائیں سلانا چاہیے؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ بھائی شریعت میں اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، نہ ممانعت ہے نہ حکم ہے، مرضی ہے ماں کی، چاہے دائیں سلائے چاہے بائیں سلائے. لیکن امام جعفر صادق نے تاکید کی. 19ویں صدی تک اس کو کوئی سمجھ نہیں پایا کہ اس میں راز کیا چھپے ہوئے ہیں. 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی میڈیکل ریسرچ کے اوپر، اور اس یونیورسٹی کا نام ہے کارنیل یونیورسٹی. تو شروع میں جب ریسرچ ہوئی، امام جعفر کے قول بھی ان کی نگاہوں کے سامنے آیا کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو بائیں جانب سلائے. انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ آخر امام نے یہ کہا تو اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، ریسرچ کرنی چاہیے. بہت ریسرچ کی، شروع میں کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے. اس کے بعد انہوں نے ایک مشین ایجاد کی. آپ نے سونوگرافی تو سنا ہوگا اب تک. سونوگرافی ہوتی ہے عام طور پہ، اب آج کل عام ہو گئی سونو، لیکن سونوگرافی سے بھی ایک زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے جس کو ہولوگرافی کہتے ہیں. ہولوگرافی کیا ہوتی ہے؟ ہولوگرافی ایک ایسی چیز ہے جس میں چھوٹی تصویر لی جا سکتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہوا کی بھی تصویر لے سکتے ہو ہولوگرافی کے ذریعے. آپ کہیں گے ہوا کی تصویر کیسے لے سکتے ہیں؟ ہوا تو نظر ہی نہیں آتی. تو یہ واقعی ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہولوگرافی ایک مشین ہے جو ہواؤں کو بیضوی یعنی انڈے کی شکل اور دائرے کی شکل میں دکھاتی ہے. ایک ہوا کے چھوٹے سے حصے کو بھی باقاعدہ اس کی ہولوگرافی کے ذریعے آج تصویر لی جا سکتی ہے. یہ آج ریسرچ ہو چکی ہے، یہ مشینیں آج موجود ہے. جب ہولوگرافی کے ذریعے ریسرچ ہوئی تو ریسرچ کے بعد یہ سامنے آیا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو عورت کا دل دھڑکتا ہے. اور انسان کے دل کی دھڑکن کیسی ہوتی ہے پتہ ہے؟ 1 منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے یہ دل. کتنے مرتبہ؟ 72. 1 منٹ کے اندر 72 دھک 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 72 مرتبہ یہ اس کی رفتار ہوتی ہے. ماں کا دل دھڑکتا ہے، اور جب وہ دل دھڑکتا ہے تو اس کی دھڑکن پوری باڈی میں پھیلتی ہے ماں کے، اور بچوں کے کانوں تک آتی ہے. اسی دھڑکن کی بنیاد پر بچہ غذا کھاتا ہے، اسی دھڑکن سے پرورش پاتا ہے، اور اس دھڑکن کے سننے کا بچہ عادی ہو جاتا ہے. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں اس دھڑکن کو سن کے اس دھڑکن پر ہی وہ اس کا جینا اور اس کا گزارا ہوتا ہے. اب جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور جب وہ دھڑکن اس کو محسوس نہیں ہوتی تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے. تو بچے کو جب ماں بائیں جانب سلاتی ہے تو وہ دل کی دھڑکن بچے کو محسوس ہوتی رہتی ہے، اور وہ جو دھڑکن کا عادی ہے اس کی بنیاد پہ بچہ پرسکون نیند سوتا ہے. آج 1300 سال 1400 سال کے بعد یہ ریسرچ سامنے آئی ہے. تو اکثر وہ بچے جو کمزور پیدا ہوتے ہیں نا، مشینوں میں رکھے جاتے ہیں. تو بہت زیادہ کمزور بچے ہوتے ہیں کچھ، ان کو جب مشین میں رکھتے ہیں تو باقاعدہ ایک مشین ایسی ڈاکٹر رکھتے ہیں جو دل کی دھڑکن کی طرح آواز پیدا کرتے ہیں. اور پھر اس پر ریسرچ کی انہوں نے، امریکہ کے ان ڈاکٹروں نے، کہ وہ مشینوں کو باقاعدہ 1 منٹ میں 72 بار اس آواز پیدا کرے، اس پہ سیٹ کیا گیا تو بچہ پرسکون سو رہا ہے. اور جب اس کی آوازوں کو 110 اور 120 تک کیا تو بچے رونے لگ گئے. تو ان کے سمجھ میں آیا کہ 1 منٹ میں 72 باری دھڑکن کی آواز آئے تبھی بچہ اس کا عادی ہے، تبھی سکون سے سوتا ہے. یہ دھڑکن کم ہو جائے یا بڑھ جائے تو بچہ بے چین ہو جاتا ہے. اب یہ چیزیں مشین کے ذریعے آج پتہ چل رہی ہے. اور امام جعفر صادق 1300 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بائیں سلائے، اس لیے کہ وہ دل کی دھڑکن کو اچھے سے محسوس کرے تو پرسکون نیند سوئے گا. اور بچہ جتنا پرسکون نیند سوئے گا یہ اس کی صحت کا راز ہوتا ہے.